نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب لوگ فواحش، منکرات، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصانات میں اضافہ کیا، اور جنہوں نے میرے خلاف بڑی فریب آزمائش باتیں کی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان کو رسوا کرنا، اور ودا، سوا، یغوث کو نہ چھوڑنا، اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو منصب نبوت عطا کیا تو مختلف روایتوں میں آپ کی عمر بھی مختلف بیان کی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال، بعض کے نزدیک اس وقت آپ کی عمر مبارک 350 سال، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 450 سال تھی۔ تو آپ آدم، شیس اور انوح کے صحیفوں میں جو کچھ نازل ہوا تھا، آپ اس کے احکامات اور پیروی کا حکم دیتے، تو لوگ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، ہر روز ایک پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم کو پکارتے، اے قوم، کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے، لیکن آپ کی قوم آپ کی باتوں کو نہ سنتی، وہ آپ کو تکلیفیں دیتے۔ بعض جب آپ کے پاس سے گزرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، بعض اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے، یہاں تک کہ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے صرف 40 مرد اور 40 عورتوں نے آپ کی دعوت دین پر لبیک کہا۔ تو جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو پکارتے تو وہ مردود لوگ، وہ کافر، سب کے سب آپ کی بے ادبی کرتے، آپ پر ہاتھ اٹھاتے، آپ کو مارتے، اور حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر آپ پکارتے، اے لوگو، تم کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ لیکن وہ کفار، وہ مردود لوگ آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا تو اس تکلیف سے آپ 3 دن تک بے قرار رہے، پھر بھی آپ دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے آپ تکلیفیں اٹھاتے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ ان کا ظلم و ستم
جب حد سے گزر گیا تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ جب آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا جب قبول ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک درخت کی لکڑی، ایک درخت کی ٹہنی آپ کو لا کر دی کہ آپ اس کو زمین میں لگا دیں۔ بعض کے نزدیک وہ سندل کے درخت کی لکڑی تھی، بعض کے نزدیک وہ ساگوان کے درخت کی لکڑی تھی۔ تو جب آپ نے درخت کی شاخ زمین میں لگائی تو 40 سال گزرے۔ 40 سال گزرنے کے بعد وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے ایک روایت کے مطابق وہ 600 گز لمبا اور 400 گز وہ چوڑا درخت تھا، اور اس 40 سال کے اندر ان تمام کفار کی بیویاں جو تھیں وہ بانج تھیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی، اور جو باقی بچے وہ عذاب سے ختم ہو گئے۔ تو وہ یہ کام کرتے کہ وہ اپنے جب بھی کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو اپنے بیٹوں کو وہ وصیتیں کرتے کہ آپ نوح علیہ السلام کو اپنا دشمن جانو اور ہمیشہ آپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں دو اور آپ کی بات نہ سننا۔ جب آپ لوگوں سے نا امید ہو گئے تو اس وقت آپ نے اللہ سبحانہ سے دعا کی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کو کشتی بنانے کا بتایا، آپ نے وہ درخت کاٹنے کا آپ کو بتایا، آپ نے درخت کاٹا، پھر درخت کو کاٹ کر چیر کر تختے بنائے۔ جب چیر کر تختے بنائے اور ان تختوں سے کشتی بنائی اور شاخوں سے کیل بنائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ ہر تختے پر ایک نبی آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین تک ہر نبی کا ہر تختے پر نام لکھ دو۔ تو جب کفار آپ کو دیکھتے، آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو آپ کے پاس سے گزرتے تو وہ ہنستے اور افسوس کرتے کہ دیکھو کہ خشکی پر یہ غرق ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے، اس خشکی پر اس کشتی کو چلائے گا کیسے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جو کشتی بنائی تو اس کا لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی بعض کے نزدیک 300 گز اس کی لمبائی تھی، 50 گز چوڑائی تھی اور 30 گز اس کی اونچائی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 1000 گز لمبی وہ کشتی، 400 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ ایک اور روایت ہے جس کے مطابق اس کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی اور اونچائی 30 گز۔ پھر ایک روایت کے مطابق 2000 گز لمبی اس کی لمبائی تھی اور 100 گز اس کی چوڑائی تھی، اور ایک اور قول کے مطابق 1200 گز وہ لمبی اور 600 گز چوڑی تھی اور 30 گز وہ اونچی تھی۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی اونچائی کتنی تھی، مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کی لمبائی کتنی تھی اور چوڑائی کتنی تھی۔ اور بعض کے نزدیک اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی میں جانوروں کو نوح علیہ السلام نے رکھا، دوسری منزل میں پرندوں کو رکھا، اور تیسری پر تمام انسانوں کو رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو بھی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کی 7 منزلیں تھیں، اور ہر منزل میں نوح علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو رکھا۔ سب سے پہلی منزل میں تابوت آدم علیہ السلام کو رکھا، دوسری منزل میں نوح علیہ السلام اور مومنین تھے، تیسری میں پرندے تھے، چوتھی میں درندے تھے، پانچویں میں چرندے اور جانور تھے، چھٹی میں ہر جنس کی چیزیں، اور ساتویں میں میوے سب رکھے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے
حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بیت المعمور کی زیارت کر لیں کہ جب طوفان شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت المعمور کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بیت المعمور کی زیارت کر کے واپس آئے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ طوفان کی علامت، کوئی طوفان کی علامت کون سی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ طوفان شروع ہو گیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ جب آپ کے گھر کے تنور سے گرم پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ طوفان شروع ہو گیا، اس وقت آپ مومنین کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کشتی میں ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ان سب کو کیسے اکٹھا کروں گا؟ کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، تو میں ان کو کس طرح اکٹھا کروں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی نسل کو باقی رکھنا تھا وہ سبھی کے سبھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ سب خود بخود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو ایک دن آپ کی بیوی جو کفار میں سے تھی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ گھر کے تنور میں سے گرم پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ علامت طوفان کی ہے، تو آپ نے مومنین کو ساتھ لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دن اور 40 رات تک آسمان کے دروازے کھول دیے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، تو زمین نے اپنے چشمے اگلنا شروع کر دیے۔ تو جتنے بھی جانور تھے، جو چیزیں تھیں، وہ بھاگتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ نے ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ تو آپ کا ایک بیٹا جو منکرین میں سے تھا، جب آپ نے اس کو پکارا کیا بیٹے آ جا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ تو وہ کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ ایک پہاڑ پر دوسرے پر چلا گیا۔ پھر پانی بڑھنا شروع ہوا، جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو زمین نے چشمے اگلنا شروع ہوئے۔ ایک مقررہ جو ان کی حد تھی اس پر وہ پانی آ کر مل گیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اس طوفان میں تباہ ہو گئے۔ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے، سب ملا کر 80 بندے صرف وہی بچے، ان میں سے کوئی پوری دنیا میں کوئی نہ بچا۔ اور آج تک جتنے بھی بنی نوع انسان باقی ہیں وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے سبھی کو کشتی میں سوار کر لیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی رجب کو یہ طوفان شروع ہوا، تو 10 محرم کو 6 مہینے کے کشتی نے سفر کیا، پھر واپس آئی 10 محرم کو، تقریباً ایک سال کے بعد جا کر وہ ختم ہوا۔ 10 محرم کو وہ مومنین جو تھے وہ کشتی سے اترے، اس وقت یوم عاشوراء کا انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ کے حکم سے پھر اس کشتی نے سفر شروع کیا، تو پوری دنیا کا اس نے سفر کرنے کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ میں آئی تو اس کے 7 دن تک اس کے گرد چکر لگاتی رہی، لیکن وہاں سے وہ اندر داخل نہ ہوئی۔ وہ 7 دن چکر لگانے کے بعد وہاں سے وہ شام کی طرف روانہ ہوئی اور جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ تو جب نوح علیہ السلام نے جانوروں کو رکھا، جانور بھی تھے انسان بھی تھے، تو جب گندگی پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان مومنین نے کہا
تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب آپ نے دعا کی تو الہام الہی سے ہاتھی کے پیشانی پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو 2 خنزیر اس کے ناک میں سے گرے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کر دی۔ تو ابلیس لعین اس نے اس خنزیر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک میں سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ جب چوہوں نے کشتی میں کاٹنا شروع کیا تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بارے میں فریاد کی تو آپ نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے شیر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہاں اس کے ناک سے 2 ایک بلی اور بلے کا جوڑا، ایک میل اور فیمیل کا جوڑا وہاں سے گرا، جنہوں نے ان چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تو پھر دوسری تاریخ سے عشرہ محرم حرام کے تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہنے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصاف ہے، تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تاکہ جا کر پتہ چل کر کے آئے کہ زمین پر کسی جگہ خشکی بھی ہے یا نہیں، پانی اترا بھی کہ نہیں۔ تو وہ واپس آ گیا، پھر دوبارہ اس کو بھیجا۔ تو جب دوبارہ بھیجا تو وہ کسی جگہ بیٹھ گیا، مردار پر بیٹھ گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ جب کبوتر کو بھیجا تو وہ جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا اور پاؤں میں سرخی لگی تھی، تھوڑی سی مٹی اس کے ساتھ لگی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر پھر دعا فرمائی کہ پورے مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور سارے دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب جو سارا پانی تھا، جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خوش ہو گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا، اور اس وقت حکم خداوند ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ سب کے سب زمین میں بو دی۔ تو جب آپ کشتی سے اترے تو وہاں پر رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، تو آپ نے 80 بندوں کے لیے ایک بستی آباد کی، سوق سمانین جس کو کہتے ہیں، 80 بندوں کا بازار۔ تو وہ وہاں پر رہنا شروع ہوئے۔ تو جتنے بھی مومنین تھے ان میں سے کسی کی اولاد نہ ہوئی، جو بھی اولادیں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس کی اولادیں تھیں، اور وہ پھیلتی گئی، اور آج تک دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں انہیں کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو ایک بار ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اگر تو کچھ مانگنا چاہتا ہے مجھ سے تو مانگ لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو میرے کس بات سے خوش ہوا؟ تو اس وقت وہ ملعون بولا کہ آپ کی دعا سے ہزاروں کافروں کو خدا نے ہلاک کر دیا، اور وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے اور میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے،
اور ایک روز نوح علیہ السلام نے پوچھا، ملعون کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ تو ابلیس نے کہا کہ وہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اولاد آدم جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے پہلی چیز حسد، دوسری ہرس، پھر تکبر اور بخل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کا تھوڑا سا بیان بھی کر دے۔ تو ابلیس نے کہا، میں نے 70,000 سال اللہ عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کیا اس وقت۔ اس حسد کی وجہ سے میں سزا اور لعنت کا حصولوار ٹھہرا۔ پھر دوسری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب اللہ نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں نے تکبر کیا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے بنایا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص آدم علیہ السلام کو ہوئی کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے سے منع کیا تھا، اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ یہ درخت تمہارا دشمن ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیلوں کو جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، کیونکہ بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ تو جب یہ ماجرا ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے نوح کشتی سے تو ایک لکڑی نکال کر ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس کا نام، بستی کا نام سوق سمانین رکھا۔ وہ 80 مومنین کی بستی تھی جو وہاں پر رہتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد، اس نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً کو 350 سال تک حیات رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی اولاد میں سام، حام اور یافس باقی رہے، اور پوری دنیا عرب و عجم سام کی اولاد میں سے، اہل حبش حام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 1490 سال تھی، ایک دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر 1000 سال، اور ایک اور قول کے مطابق آپ کی عمر 1780 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچے کی ماں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخر زمانے میں انہوں نے ایک درخت لگایا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے، کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہوں۔ تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اسے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئے اور تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا، تو بچے کی ماں خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر اپنے بچے کو لے کر چڑھی، یہاں تک کہ وہ پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔
اور جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پس پانی سے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اگر رب العزت اس دن کسی پر رحم فرماتے تو بچے کی ماں پر فرماتے۔ اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مساج کی لکڑی سے کشتی تیار کرنے کا حکم فرمایا اور اس کو اندر باہر سے تارکول کا لیپ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ذرا اور چوڑائی 50 ذرا اور اونچائی 30 ذرا، اور اس میں 3 منزلیں بنائی جائیں اور روشن دان رکھے جائیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر لی تو حکم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے جوڑے کو سوار کر لیں اور ان لوگوں کو سوار کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع کر دے تو آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شدید لہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً 15 ذرا بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ آج تک دنیا میں موجود نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کی نسل کو چھوڑ کر جن لوگوں میں نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان میں سے اور ان کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی اولاد میں سے اہل عرب، حام کی اولاد میں سے اہل سوڈان، بربر، اور یافس کی اولاد سے ترک، جوج مجوج اور اہل روم ہے۔ یافس کی اولاد میں اس کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور ان کے علاوہ بھی اس کی بہت سی اولادیں تھیں۔ پھر حام کے 3 بیٹے